اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسا مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو اس پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں، ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ
इन तुफसिदून फी अर्दी व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। इंसान इंसान को तवज्जो दिलाई जा रही है कि वो कायनात की जितनी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं सब अल्लाह ताला की अता फरमाई हुई है। उनमें से हर चीज़ उसकी तौहीद की गवाही दे रही है। इसके बावजूद उसके साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार करना कितनी बड़ी नाशुक्री है। इसी आयत से फ़क़ीहा ने ये उसूल भी मुस्तंबत किया है। एक, दुनिया की हर चीज़ असल में हलाल है और जब तक किसी चीज़ की हुर्मत पर कोई दलील ना हो उस वक्त तक उसको हलाल ही समझा जाएगा। आयत नंबर 21 और 22 में सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत वाजिब होने की निहायत मुख्तसर और सादा मगर मजबूत दलील ये दी गई थी कि जिसने तुम्हें पैदा किया वही इबादत का मुस्तहिक है। आयत नंबर 28 में काफिरों की कुफ्र पर तआज़्ज़ुब का इज़हार वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लमा आदमा अस्माअहा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाला अन्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंता अलीमुल हकीम। क़ाला या आदमु अन्बिउहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अनबअहुम बिअस्माइहिम क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अलैकुम गैबुस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून। इसका तर्जुमा ये, हालांकि हम आपके तस्बीह और हम्दो तक़दीस में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कहा मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और आदम को अल्लाह ने सारी नाम सिखा दी। फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और उनसे कहा अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उन चीज़ों का नाम बतलाओ। वो बोल उठे आप ही की ज़ात पाक है। जो कुछ इल्म आपने हमें दिए हैं उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। हकीकत में इल्म हिकमत का मालिक तो सिर्फ आप हैं। अल्लाह ने कहा आदम तुम इनको उन चीज़ों के नाम बता दो। चुनांचे जब उसने उसके नाम उसको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे इस सब का इल्म है।
بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا۔ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنے طاقت کے مطابق دوسرے سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ 28 فرشتوں کی اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ 29 نماز سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلاً بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ تیسرا، بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ كُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور
اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافرون میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھے۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ سجدہ کروانے کی بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو جنت میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل ظالم تھی۔ لیکن جیسے کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ اعراف۔ اس واقعہ سے دو سبق ملتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بڑھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرے سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے
चाहे उसकी हिकमत और फ़ायदा समझ में आए या ना आए। ये कौन सा दरख्त था? कुरान करीम ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई, ना उसके जानने की ज़रूरत है। इतना जान लेना काफ़ी है कि जन्नत के दरख्तों में एक दरख्त ऐसा था जिसका फल खाने से उन्हें रोक दिया गया था। बाज़ रिवायत में है कि ये गंदुम गेहूं का दरख्त था। बाज़ में अंगूर का जिक्र है, मगर कोई रिवायत ऐसा नहीं जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। फ़अज़लहुमश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुलना बितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। इसका तर्जुमा ये। फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ से डगमगा दिया और जिस ऐश में वो थे उससे उन्हें निकाल कर रहा। और हमने आदम, उनकी बीबी और इब्लीस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके ज़रिए उन्होंने तौबा मांगी। चुनांचे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। यानी शैतान ने उन्हें बहका कर उस दरख्त के फल खाने पर आमादा कर दिया और बहाना ये बनाया कि यूं तो ये दरख्त बड़ा मुफीद है क्योंकि उसको खाने से अबादी ज़िंदगी हासिल हो जाती है, लेकिन शुरू में आपको इसलिए मना किया गया था कि आपकी जिस्मानी कैफियत उसको बर्दाश्त ना कर सकती थी। अब चूँकि आप जन्नत के माहौल के आदी हो गए हैं और आपके कुआ मजबूत हो चुकी है, इसलिए अब वो मुमानात बाकी नहीं रही। इस वाक़या की मज़ीद तफसील के लिए देखिए सूरह आरफ और सूरह ताहा। मतलब ये है कि इस वाक़या का नतीजे
میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اتارنے کا حکم دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گا اور زمین کے یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا، جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں۔ اس لیے زبان سے کچھ نکال نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، اس کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہیں۔ وَقَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 23 یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم اپنے جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزاد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔